الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس وقت سے جب اسے محبت کے میم اور عشق کے عین کی پہچان بھی نہیں تھی۔ محبت اور عشق کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کے آنے والی نسلوں پر فرض تھی، اور یہ تعلیم اس کے بزرگوں نے اسی طرح دی تھی۔ وہ نسلاً عاشق تھے۔ الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا۔ ابتدا میں تو وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ انسان اس سے کسی طرح لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا، تب بھی ابا کا فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی۔ اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ مگر الہی بخش کو معلوم نہیں تھا کہ باپ کی عشق کی تلقین یادداشت کے آغاز سے بھی بہت پہلے اس کے ساتھ ہے۔ اس کی سماعت کے ایوان کا دروازہ پہلی بار اسی دستک سے کھلا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب اس نے لکھنا سیکھا تو پہلے اپنے رب کا نام لکھا تھا۔ ہاں، اس کے باپ پیر بخش کو یہ سب کچھ یاد تھا۔ پیر بخش اس رات کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ اس کی زندگی کی اہم ترین رات تھی۔ اس رات وہ بہت مضطرب تھا اور گھر کے صحن میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ چارپائی پر آ بیٹھتا اور کمرے کے بند دروازے پر نظریں جما دیتا۔ جانے کتنی دیر یہ عمل دہرایا گیا، تب کہیں کمرے کا دروازہ کھلا اور دائی رشیدہ باہر آئی۔ پیر بخش اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ آپا رشیدہ، خیر تو ہے نا؟ اس نے دائی سے پوچھا۔ پہلا پہلا بچہ ہے نا، معاملہ بگڑا ہوا ہے، بس تو دعا کر پیر بخش، دائی نے کہا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا آپا، پیر بخش نے بڑے یقین سے کہا، پھر بےتاب ہو کر بولا، آپا تم نے روئی تو رکھ لی ہے نا؟ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے پاگل ہو جانے سے ڈر رہی ہو۔ دیکھو آپا، میں نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تم پر، پیر بخش نے گڑ گڑا کر کہا۔ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں روئی ٹھونس دینا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گی، پر تو زینب کے لیے دعا کر، رشیدہ نے کہا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ پیر بخش پھر چارپائی پر بیٹھ گیا، مگر اب اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ رات کے لمحے چپکے دبے پاؤں گزرتے رہے۔ پیر بخش بیٹھا اپنے رب سے خیر و عافیت مانگتا رہا۔ اس کے ہونٹ ساکت تھے مگر دھڑکن دعا بن گئی تھی۔ پھر کمرے سے ابھرنے والی کربناک نسوانی چیخوں نے اسے چونکا دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ گھٹی گھٹی چیخوں کا وہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور زیر لب دعا کرنے لگا، مالک جسے تو نے ہمیشہ میری مشکل آسان کی، اس بار بھی کر دے۔ اس نے اللہ کو پکارا، ربا تجھے تو سب معلوم ہے، نسلوں سے ہماری ایک آرزو ہے۔ وہ آرزو میرے دادا نے میرے باپ کو دی، میرے باپ نے مجھے دی، اور میں اپنی اولاد کو دوں گا۔ تجھ سے اور تیرے پیارے نبی سے محبت کی آرزو، پر ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، ہم تو تیری غلامی کے قابل بھی نہیں۔ ربا میں تیرا بھکاری تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، مجھے نصیب والی اولاد دے۔ مالک اسے وہ محبت دے جس کی تڑپ مجھے میرے پرکھوں سے ملی ہے، جس کو میری نسلیں ترستی رہی ہیں۔ ہمارے بھاگ جگا دے مالک، میں اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتا، اللہ بادشاہ، مجھے تو سب جہانوں کی سب سے بڑی نعمت چاہیے۔ وہ گڑگڑائے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، آنکھیں فرط احترام سے بند تھیں، اور اس کیفیت میں اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ بند آنکھوں سے راہ بنا کر بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو دھو دیا ہے۔ پھر وہ کیفیت دو آوازوں سے ٹوٹی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان میں پہلی آواز کون سی تھی، شاید دونوں ساتھ ہی شروع ہوئی تھی۔
ان میں فجر کی اذان کی آواز تھی اور دوسری اس کے نومولود بیٹے کے رونے کی آواز۔ وہ دنیا میں اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ آنسوؤں سے وضو کرنے والا پیر بخش روتے روتے مسکرایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف پہلا بےتاب قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ واہ رے ناشکرے! اس نے خود کو ڈانٹنا اور فوراً ہی قبلہ رخ ہو کر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس وقت وہ سراپا شکر تھا۔ اس کی سانس، اس کی دھڑکن، جسم کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور دائی رشیدہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹا مبارک ہو پیر بخش۔ خیر مبارک آپا رشیدہ۔ پیر بخش نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں جو کچھ تھا نکال کر دائی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو آپا، جو بھی ہے تمہارا نصیب۔ دائی رشیدہ نے بند مٹھی کو کھول کر دیکھا اور بولی، یہ تو بہت زیادہ ہیں پیر بخش۔ میں نے کہا نہ تھا نا تمہارا نصیب، پیر بخش نے کہا۔ پھر چونک کر پوچھا، بچے کے کانوں میں روئی تو لگا دی ہے نا؟ ہاں لگا دی ہے، رشیدہ نے چڑ کر کہا۔ پر تجھے بیوی کی نہیں روئی کی فکر ہے۔ پیر بخش نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ بولا، بچے کو لپیٹ کر لے آؤ، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ کہاں لے کر جائے گا؟ اسے گھٹی دینی ہے، ابھی شہد چٹانا ہے، کچھ نہیں کرنا، اسے پہلے جانا ہے، پیر بخش نے جھنجھلا کر کہا۔ تم اسے جلدی سے لاؤ۔ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہو۔ اندر جا کر اس نے زینب سے بھی یہی کہا۔ زینب نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ بچہ مانگ رہا ہے، کہیں لے کر جائے گا۔ زینب مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں طمانینت اور فخر تھا۔ لے آؤ آپا، ضروری ہوگا تبھی کہہ رہے ہیں۔ رشیدہ بچے کو لپیٹتے ہوئے بڑبڑائی، مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کی۔ زینب مسکراتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ رشیدہ بچے کو باہر لے گئی۔ پیر بخش نے سب سے پہلے بچے کے کان ٹٹولے۔ روئی دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ اس نے بچے کو بڑی نزاکت سے اپنے ہاتھوں پر لیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ گلیوں میں گزرتے چلتے اس کا شدت سے جی چاہا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھے، مگر اس نے خود کو ڈانٹ دیا۔ نہیں پیر بخش، ابھی نہیں۔ تو کون ہوتا ہے اس سے پہلے دیکھنے والا؟ گلی سے نکل کر کھیت کے کنارے چلتے ہوئے وہ بچے کا چہرہ دیکھنے کی پاگل خواہش سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ منصب شاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک مردانہ آواز نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ السلام علیکم باجی سرکار، میں ہوں پیر بخش۔ دروازہ کھلا۔ منصب شاہ نے کہا، اندر آ پیر بخش۔ نانا جی سرکار، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ کو تکلیف دینے آیا ہوں۔ منصب شاہ باہر نکل آئے۔ تکلیف کیسی؟ میں نے کہا تھا تو آدھی رات کو بھی آ جانا، پر تیرا بچہ کسی کو تکلیف دے گا بھلا؟ دیکھ تو، فجر کے وقت آیا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی؟ اللہ پاک کی نعمت ہے باجی، بیٹا ہے۔ منصب شاہ نے ہاتھ پھیلائے، لا اس کے کان میں اذان دوں۔ 1 منٹ باجی، اس کے کانوں سے روئی نکال لوں۔ منصب شاہ حیرت سے اسے کانوں سے روئی نکالتے دیکھتے رہے